الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہمارے کورس کا آج دوسرا سبق ہے۔ آپ حضرات کو گروپ میں بھی عرض کیا اور یہاں بھی عرض کر رہا ہوں کہ کچھ اسباق اور بعض علمی اور کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر سبق تیار کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے ہم کچھ دن تک ایسا کریں گے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہم سبق لگائیں گے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ اس رول کو بخوشی قبول فرمائیں گے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ اسلامی دنیا میں فلسفیانہ افکار کا رواج کیسے ہوا۔ اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے، ہمارے ماضی میں فلسفہ کیسے رائج ہوا اور اس کے رد عمل میں کتنے گروہ سامنے آئے۔ اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے، سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب پھر مغربی فکر و فلسفہ کو پڑھیں گے تو ہمیں تھوڑا سا اس کو جج کرنے میں اور اس کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ اسلاف نے کون کون سے طریقے اختیار کیے تھے، تو ہمیں اب کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس کی ایک مختصر سی ہسٹری اور اس کی ایک مختصر سی تاریخ ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اگر ہم اس کو ادوار میں تقسیم کریں فلسفیانہ علوم کے رواج کے اعتبار سے، اگر اس چیز کو ہم ادوار میں تقسیم کریں تو جو پہلا دور ہے جو صحابہ کا ہے اور تقریباً اکابر تابعین کا دور تھا، اس میں جو اسلامی مملکت تھی یا جو اسلامی معاشرہ تھا وہ فلسفیانہ افکار سے پاک تھا۔ اس میں عربوں کی جو سادہ اور قیل و قال سے پاک فکر تھی وہ رائج تھی۔ اس دور میں جو اسلامی معاشرے میں رائج علوم تھے اس میں قرآن، خاص طور پر اس کے الفاظ کی تعلیم زیادہ رائج تھی، اور بڑے پیمانے پر حدیث کو سننا سنانا رائج تھا۔ علم الرجال اور ان چیزوں سے متعلق ابحاث زیادہ تھیں، اور فقہ کے مراکز تقریباً قائم ہونا شروع ہوئے تھے، اور جو بھی نئے مسلمان آتے تھے وہ قرآن و سنت کو سیکھنے میں لگ جاتے تھے۔ اس لیے اس دور کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلسفیانہ افکار سے تقریباً پاک دور تھا۔ اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنو امیہ کا آخر اور بنو عباس کا شروع۔ تو اس دور میں اسلامی دنیا میں ایران، روم، بابل اور کچھ ہندوستانی افکار کی بازگشت سنائی دیتی۔ وہ کیسے سنائی دی؟ اس کے دو بنیادی وجہ تھیں۔ ایک تو ان تمام علاقوں سے یا ان تمام تہذیبوں سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ روم سے آئے، ایران سے آئے، ہندوستان سے آئے، تو یہ آہستہ آہستہ اسلامی انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ اور اس کے علاوہ کچھ جب یہ علاقے فتح ہوئے تو وہاں کے کتب خانوں میں بھی وہ کتابیں جو ہیں وہ اسلامی معاشرے میں آنی شروع ہوئی۔ تو اس طرح قدیم یونانی جو علوم ہے یا جو قدیم تہذیبوں کے افکار ہے وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے پاس آنے لگے۔ پھر اس میں ہوا یوں کہ ایک اموی خلیفہ تھا، خالد بن یزید اموی۔ اس خلیفہ کے دور میں خاص طور پر سرکاری سطح پر علم الحیت اور علم الکیمیا کی کتب کے ترجمے ہوئے، اور یہ جو خلیفہ تھے وہ خود علم الطب اور کیمیا اور دوسرے علوم کو پڑھنے کے بڑے شوقین تھے۔ تو انہوں نے رومی اساتذہ سے یہ علوم پڑھے، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ جتنی بھی یونان اور مصر کی قدیم تالیفات ہیں
یا جو قدیم تہذیبوں کی تالیفات ہیں انہیں ہم حاصل کریں. اور انہوں نے سرکاری سطح پر اس کے تراجم کرائے اور کچھ دارالتراجم بھی قائم کیے. لیکن یہ چیز بالکل ابتدائی حیثیت میں تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن بہرحال اس کی داغ بیل پڑ گئی. یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ہمیں کچھ نئے فرقے نظر آنے شروع ہوتے ہیں. جہمیہ ہے، مرجئہ ہے، قدریہ ہے، یہ سارے اسی زمانے کی پیداوار ہے. کیونکہ جب آہستہ آہستہ یہ فلسفے آنے شروع ہوئے تو ظاہر ہے ان فلسفوں کا ان جو بنیادی جو افکار تھے وہ بعض اسلامی تعلیمات سے ٹکرا رہی تھی. تو اس لیے ایک یعنی اس میں فرقے خود بخود پیدا ہونا شروع ہوئے. تو اس لیے یہ ایک سٹارٹ تھا مسلم دنیا میں فلسفیانہ افکار کے رواج کا. اس کے بعد آتا ہے بنو عباس کا دور، خاص طور پر بنو عباس کے جو ہارون الرشید ہیں اور ان کے بیٹے مامون الرشید. اس دور میں بہت اعلیٰ پیمانے پر علمی ترقی ہوئی. جو بنو عباس کا دور تھا یہ ویسی اسلامی تاریخ میں علوم کی ترقی کا دور تھا. اس میں فقہ اپنے کمال کو پہنچ گئی، حدیث، تفسیر، علم الرجال، جتنے بھی اسلامی علوم ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو دیگر علوم ہیں، جغرافیہ ہے، نباتات ہے، کیمسٹری ہے، فلکیات ہیں، اور طب ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، یہ سارے علوم مختلف شکلوں میں رائج ہونے شروع ہو گئے. علم الحیت اس دور میں بہت بڑی بڑی رصدگاہیں تعمیر ہو گئی. تو یعنی یہ ویسی کمال کا دور تھا. تو اس دور میں پھر یونان سے اور اسکندریہ سے اور ادھر ادھر سے باقاعدہ بڑے پیمانے پر فلسفے کی کتب لائی گئیں، اور ہندوستان سے سنسکرت کے جو ماہرین ہیں وہ لائے گئے، اور سریانی زبان، عبرانی زبان کے ماہرین لائے گئے، اور باقاعدہ دارالتراجم قائم کر کے اس میں بڑے پیمانے پر ترجمے شروع ہوئے، بہت بڑے پیمانے پر. اور جو بنو عباس کے خلفاء تھے ان کا بڑا ذوق تھا اس حوالے سے. اگر ہم اس دور کے معروف مترجمین کو دیکھیں تو اس میں مثلا یحییٰ بن بطریق ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہت بڑا مترجم تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا آدمی تھا جس نے افلاطون اور ارسطو کی کتابوں کا ترجمہ کیا. اس کے بعد ہارون الرشید کے بیٹے مامون الرشید نے بیت الحکمت کے نام سے ایک دار الترجمہ قائم کیا. اس میں اس زمانے کے ایک مشہور مترجم یوحنا ابن ماسوع، اس کو انہوں نے اس کا سربراہ مقرر کیا. تو پھر اس کے جو شاگرد تھے حنین بن اسحاق، حبیش، یہ سارا ایک گروہ تھا. تو اس نے وہاں بڑے پیمانے پر تراجم کیے. اور اس زمانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مترجمین کے جو معاوضے تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور اتنے زیادہ تھے کہ بسا اوقات اس پوری کتاب کو تول کر اس کے برابر سونا دیا جاتا تھا، چاندی دی جاتی تھی. اور مترجمین پھر ایسا کرتے تھے کہ موٹا کاغذ استعمال کرتے تھے، بھاری کاغذ استعمال کرتے تھے، تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے اور ہمیں زیادہ معاوضہ ملے. تو اس طرح بنو عباس کے دور میں مکمل طور پر جو یونانی فلسفہ تھا وہ عربی میں ہو کر آ گیا. اب ظاہر ہے جب وہ عربی میں ترجمہ ہو کر آ گیا تو اب اس کے پڑھنے پڑھانے کا تو خود بخود ہی رواج پڑ گیا. جب ایک چیز اپنی زبان میں آ جاتی ہے تو پھر تو اس کے پڑھنے کا ایک بڑے پیمانے پر ایک رواج پڑ جاتا ہے. تو اس لیے ترجمے کے ساتھ ہی اسلامی دنیا میں، اسلامی درسگاہوں میں، جو جتنے بھی اسلامی تعلیم گاہیں ہیں اس زمانے کی، تو وہاں فلسفیانہ افکار، فلسفیانہ کتب باقاعدہ بڑے پیمانے پر پڑھنی شروع ہو گئی. اب ہم کرتے ہیں اس بات کو کہ جب یہ فلسفیانہ علوم اسلامی دنیا میں رائج ہوئے تو مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا، یا جو اہل علم کے طبقات تھے انہوں نے اس فلسفے کا کیا رد عمل اختیار کیا. تو بنیادی طور پر اگر ہم ان کو گروہوں میں تقسیم کریں تو 6 گروہ سامنے آئے. پہلا گروہ تھا، اسے ہم اقلیت پسند گروہ کہہ سکتے ہیں.
جو معتزلہ کا تھا یا اس سے جتنے بھی یعنی اس سے متاثر لوگ تھے، خواہ براہ راست معتزلہ میں نہیں آتے تھے لیکن بہرحال اقلیت پسند گروہ تھا، اس گروہ نے یہ کیا کہ جو وحی کی تعلیمات تھی اس کو مروجہ فلسفیانہ پیمانوں پر پرکھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے جو وحی کی تعلیم فلسفیانہ معیار کے مطابق نہیں تھی، فلسفیانہ پیمانوں پر پوری نہیں اترتی تھی، اس میں رد و بدل کر کے اسے فلسفے سے امانگ کرتے تھے۔ تو اس گروہ نے یہ کیا، اس لیے اس گروہ نے بہت سارے عقیدے کے مسائل میں اور بہت سارے مسائل میں جو اہل سنت الجماعت کا مین سٹریم ہے اس سے الگ راستہ اختیار کیا۔ تو یہ اسلام کی ہر تعلیم کو عقلی پیمانے پر پرکھتے تھے، اور عقلی پیمانہ بھی وہ جو یونانی فلسفے سے وجود میں آیا تھا۔ تو یوں یونانی فلسفے کے معیارات کو اور ان عقلی پیمانوں کو اصل مان کر اس پر اسلامی تعلیمات کو پرکھتے تھے، جو چیز ہم آہنگ ہو جاتی تھی تو ٹھیک، نہیں ہوتی تھی تو اس میں اس کے مطابق تبدیلی کرتے تھے۔ دوسرا گروہ آیا متکلمین کا، جیسے ہم اشاعرہ بھی کہہ سکتے ہیں، ماتوریدیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک جو فی الجملہ جو متکلمین تھے ان کا کام یہ تھا، خاص طور پر متکلمین کے جو متاخرین ہیں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو فلسفیانہ اصطلاحات میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے معتزلہ والا طریقہ تو اختیار نہیں کیا کہ اسلامی تعلیمات میں رد و بدل کر کے اسے فلسفے سے آمانگ کیا جائے، نہیں، انہوں نے جو فلسفیانہ اصطلاحات تھیں اسی اصطلاحات میں اسلامی عقائد کو، اسلامی تعلیمات کو بیان کرنا شروع کیا، اور گویا کہ انہوں نے فلسفے کو بطور ٹول کے لے کر تو اس ٹول سے کام لینا شروع کیا۔ تو یہ بھی فلسفے سے متاثر ہوئے لیکن یہ اس عقلیت پسند گروہ سے کم متاثر ہوئے۔ تو لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ بہرحال اسلامی تعلیمات اور خاص طور پر علم الکلام کو فلسفے کے ساتھ ایسا خلط ملط کیا کہ علم الکلام کی کتاب پڑھتے ہوئے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ علم الکلام کی کتاب ہے یا فلسفے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مکمل طور پر فلسفیانہ پیراڈائم میں جو علوم تھے، جو علم الکلام تھے، جو عقائد تھے، اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے یہ کیا۔ تو امید ہے کہ معتزلہ اور متکلمین میں جو بنیادی فرق ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا گروہ آتا ہے محدثین کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کو جو صرف ٹیکسٹ سے ان کا تعلق تھا، قرآن و حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے صرف اسی سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ لوگ فلسفیانہ علوم سے بالکل الگ تھلگ تھے، نہ اسے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے، نہ اسے بطور ٹول کے استعمال کرتے۔ یہ لوگ اس میں بعض حنابلہ بھی آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی کوشش تھی کہ جو اولین دور صحابہ اور تابعین نے قرآن و حدیث کو جس طرح بیان کیا بس اسی طرح بیان کرو، نہ ہی جو فلسفے نے جو اعتراضات پیدا کیے اس کا جواب دو، نہ اسے بطور ٹول کے استعمال کرو، کچھ بھی نہ کرو، بلکہ فلسفے کو پیچھے ڈال کے، پس پشت ڈال کے صرف قرآن و حدیث کے متن پر غور کرو۔ یہ ایک گروہ محدثین کا سامنے آیا۔ اسے ہم نے آسانی کے لیے محدثین سے تعبیر کیا، لیکن بہرحال یہ ایک پورا گروہ تھا جس میں بہت سارے یعنی طبقات کے لوگ تھے۔ چوتھا گروہ وہ آیا جو فلسفیانہ علوم کی جنہوں نے ببانگ دہل مخالفت کی۔ یہ اسلامی تعلیمات کو تو محدثین کے منہج پر بیان کرتے تھے لیکن ساتھ فلسفے کا رد بھی کرتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ فلسفے کی اندرونی خرابیاں سامنے لائی جائیں کہ یہ فلسفے کے پیمانے کوئی خاص پیمانے نہیں ہیں۔ اس گروہ میں خاص طور پر امام ابن تیمیہ اور امام غزالی رحمہ اللہ یہ سامنے آتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کی جو الرد علی المنطقیین ہے، یا جو امام غزالی کی تحافت الفلاسفہ ہے، تو اس کو آپ دیکھیں تو اس میں اسی چیز کو مد نظر رکھا گیا۔ اس کے علاوہ انفرادی سطح پر اور بھی حضرات اس طرح تھے جنہوں نے اس طرح کی روش اپنائی۔ اس کے بعد پانچواں گروہ آتا ہے صوفیہ کا۔ تو صوفیہ میں سے بھی بعض نے فلاسفہ کے اثرات قبول کیے، خصوصاً الہیات کے میدان میں، اور دین کی بعض تعلیمات کی جو تشریحات ہے، اخلاقیات ہے، تزکیہ ہے، انسان کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، کائنات اور خدا کا کیا تعلق ہے، تو اس میں انہوں نے خاص طور پر
جو فیثاغورسی اثرات نو افلاطونیت کے اثرات ہے یا ہندوستانی جو فلاسفہ ہے ان کے اثرات ہے، تو خلط ملط کر کے انہوں نے بہت سارے اثرات قبول کیے. تو یہ جو فلسفہ تصوف کی جو گہری کتابیں ہیں، امام ابن عربی ہے، اس کے علاوہ دیگر حضرات ہیں، آپ اسے پڑھیں تو اس میں یہ چیز آپ کو سامنے آئے گی. تو صوفیاء کا جو فلسفہ تھا یا صوفیاء نے جو تصوف کو فلسفیانہ شکل میں بیان کیا، تو وہ بھی انہوں نے انہی فلسفوں کو ہی مستعار لیا تھا. اس کے بعد چھٹا گروہ آتا ہے خالص فلاسفہ کا گروہ، جنہوں نے فلسفے کو بطور فن کے لیا، بطور فن کے پڑھا، اس میں نام پیدا کیا اور یونانی فلسفے پر مفید اضافات کیے اور ارسطو اور افلاطون کے افکار کی تشریحات کی اور اس پر ازسرینو نئی نئی اور بہترین کتب لکھی اور بلکہ فلسفے کا دفاع بھی کیا. تو یہ مسلم فلاسفہ تھے. اس میں خاص طور پر سب سے بڑا، اور اس کو عرب کا سب سے بڑا پہلا فلسفی کہا جاتا ہے، یعقوب الکندی. اسی طرح فارابی ہے، ابن مسکوہ ہے، ابن سینا ہے، ابن باجہ ہے، ابن الہیثم، ابن طفیل، ابن رشد. یہ آپ کو فلاسفہ میں یہ گروہ نظر آئے گا. اس گروہ نے فلسفے کو بطور فن کے پڑھا اور بطور فن کو لیا. اگرچہ اس گروہ نے بھی کچھ اسلامی تعلیمات پر مشق ستم کیا، اپنے فلسفیانہ انداز میں اس پر اپنی رائے دی، لیکن ان کا زیادہ اس میں کوشش نہیں تھی کہ ہم آہنگ کیا جائے، یہ کیا جائے. زیادہ طور انہوں نے فلسفے کو بطور فلسفے کے لیا، ایک فن پڑھا، ایک فن تھا، انہوں نے اس میں مہارت حاصل کی. جس طرح مثلا آج کل اگر کوئی آدمی فلسفے میں پی ایچ ڈی کرے تو ان حضرات نے بھی اسی طرح کیا. تو یہ گروہ ایک فلسفہ یعنی فلسفیوں کا گروہ تھا جو مسلم فلاسفہ تھے. تو اس گروہ کا بہرحال یہ ہم احسان کہہ سکتے ہیں یا ان کی کنٹریبیوشن کہہ سکتے ہیں کہ یونانی فلسفہ ان کی وجہ سے زندہ رہا، اور یونانی فلسفے میں جو اضافہ جات تھے اور خود مغرب جو یونانی فلسفے سے روشناس ہوا، یہ ان کی وجہ سے روشناس ہوا. اور ان لوگوں نے فلسفے کا دفاع بھی کیا، جیسے ابن رشد نے امام غزالی کی تحافت الفلاسفہ کا رد کیا تحافت التحافت کے نام سے. تو اس طرح اس گروہ نے فلسفے پر بڑے پیمانے پر کام کیا. تو یہ 6 گروہ سامنے آتے ہیں جب فلسفیانہ علوم کا رواج ہوتا ہے اسلامی دنیا میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.